جی اللہ کی رحمت اور غصے کے بارے میں بتائیں۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے ہمارے شریر میں جیون جینے کی طاقت رکھی ہے۔ نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غصے کے بارے میں بتائیں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، دیا ہے، کرپا ہے، وہ غصے پر حاوی ہے۔ کیا ہے؟ غصے پر حاوی۔ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہی جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ساری تعریف میرے ہی لیے ہے۔ پہلے تعریف بیان کی اور پھر بتایا کہ میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، یعنی کہ سب کا مالک وہی ہے اور سب کا پالنے والا وہی ہے، سب کو وہی پالتا ہے۔ اور پہلے تعریف بیان کی اور پھر اس کے بعد پالنے کے بارے میں بتایا، اور پھر آگے فرمایا الرحمن الرحیم، میں بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہوں، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کر کے اور پھر کیا فرمایا ہے کہ رحمت کے بارے میں مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ تو اس میں غصے کے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے، غصے کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اب ہم سمجھیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ سب سے بڑی ہے، غصے پر حاوی ہے۔ تو اب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جیون دیا ہے۔ اب اس جیون میں جیون کا سمے لے کے آئے ہیں ہم، دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے، بھائی کسی کو اللہ نے 60 سال کی زندگی دی ہے، کسی کو 50 سال کی، کسی کو 70 سال کی۔ بہرحال جس کو جیسے جیون کا سمے دیا اس کو ویسی ٹیسٹ کا طریقہ ہے، امتحان کا طریقہ ہے، امتحان لیا ہے۔ تو کم سے کم آدمی زندگی کے کسی لمحے میں تو اللہ کی طرف غور کرے اور سوچ و وچار کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف غور کرے کہ بھائی اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، تو میں اس کی سچائی کی کھوج کروں، اس کی پیروی کروں، اس کا صحیح گیان حاصل کروں۔ تو انسان محنت تو کرے، جب محنت کرے گا تو وہ راہ دکھا دے گا۔ تو اسی پرکار سے ہم دیکھیں کتنے لوگ دنیا میں مر جاتے ہیں، جیون کا سمے برباد کر جاتے ہیں۔ جو لوگ دنیا سے مر گئے وہ اپنی زندگی کا سمے پورا کر گئے، اور جیسے کرم کرنے تھے کر گئے۔ اب اللہ کے یہاں ویسا ہی بدلہ پائیں گے۔ اچھے کرم ہیں تو اچھا بدلہ پائیں گے، اور برے کرم ہیں تو برا بدلہ پائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کھوج کرنے کے لیے دنیا میں ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ سیدھی راہ تو اللہ کی ہے اور ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ سیدھی راہ اللہ کی ہے اور ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ اب ہم اپنے چینل میں اللہ کی سیدھی راہ، سیدھی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اب جو آدمی ہمارا چینل، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں بھی لوگوں سے کہ ہمارا چینل لگاتار دیکھتے رہو، جڑے رہو، اور چینل کے اندر جا کر ایک ایک ویڈیو دیکھیں، سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی سیدھی راہ کی بات سے ٹیڑھی راہ کو سمجھ جائیں اور دھوکے سے بچ جائیں۔ اب دیکھیں، جب ہم پڑھتے ہیں سورہ القصص، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 65 میں کہا گیا ہے، اور بھولیں نہ یہ لوگ اس بات کو، وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا۔ یعنی اللہ نے جیون دیا ہے اور اس نے رچنا اپنی ہمارے اندر بنائی ہے، اور پھر پلس سمجھانے والا بھی بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانے والا بھی بھیجتا ہے، سچ اور جھوٹ کو صاف صاف دکھا دیتا ہے، نبیوں دوارا یا جیسے بھی دکھوائے لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ اب اس میں پریکشا ہوتی ہے، کون مانتا ہے، کون اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جھک کر اللہ کی سچائی کو مان لیتا ہے، اور کون جو ہے اہنکار میں اکڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو موت دیتا ہے، کچھ سمے کے بعد آگے پیچھے سب کو موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اور بھولیں نہ یہ لوگ اس بات کو کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کے دربار میں پیش ہونا ہے، ان کو موت آنی ہے، مرنا ہے، چاہے یہ کتنے بھی دنیا کے نشے میں پڑے ہوئے ہوں ہیں، لیکن موت آنی ہے، اللہ موت بھیجے گا اور مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔
اور بھولے نہ یہ لوگ اس بات کو کہ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول پیغمبر اوتار تمہارے پاس بھیجے گئے تھے سمجھانے والے لوگ، انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس سمے کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، البتہ جس نے آج توبہ کر لی، اب سمجھو بات کو غور سے، جس نے زندگی حالت میں جب تک دنیا میں زندہ ہے اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، سچائی کو قبول کر لیا، ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، ایک مالک ہے، محمد رسول اللہ اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ آج ایمان کو قبول کر لیا، ایمان لے آیا اور اچھے کرم کیے، وہی یہ امید کر سکتا ہے کہ وہاں سفل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس نے اللہ سے معافی مانگ لی اور ایمان لے آیا اور اچھے کرم کیے، وہی امید کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ اچھا برتاوا ہوگا۔ امید کر سکتا ہے، باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یاد رکھیں۔ ورنہ ہماری حالت تو یہ ہو کہ ڈر بھی ہو اللہ کا اور امید بھی ہو اللہ سے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہ موت پر کیا فیصلہ فرمائے گا۔ تو اصل میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ غصے پر حاوی ہے، لیکن اب کم سے کم ہم اللہ کی رحمت جو ہے کہ حقدار کب بنیں گے؟ جب ہم کچھ کوشش کریں گے، عمل کریں گے، ہمارے کچھ عمل ہوں گے، جبھی تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے ہم۔ جب ہم یعنی ایسے کرم تو کرو جو اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپے۔ اب ہم کچھ بھی نہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کہاں سے مل جائے گی بھائی؟ جیون دیا ہے اللہ نے، کم سے کم ہم اسے راضی کرنے کی کوشش تو کریں، برائی سے بچنے کی کوشش تو کریں۔ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے 100% نیکی کرنے کی توفیق دی ہے، اسے یہ حالت دی ہے اور اس نے 80% کر لی تو چھٹکارا مل جائے گا، اور اگر 40% رہ گئی تو پکڑا جائے گا، کیونکہ اللہ نے جو ہے انسان کا جیون جس حال میں انسان ہے وہ حال اللہ نے بنایا ہے نا، غریب ہے یا امیر ہے یا کس حالت میں ہے، کس پوزیشن میں ہے۔ تو اگر اسے 100% نیکی کرنے کی طاقت دی اللہ نے، 80% کر لی تو اللہ جو ہے 20% اپنی رحمت سے معاف کر دے گا اسے، ہے؟ تو اللہ اپنی رحمت، اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا وہ۔ اگر 100% طاقت دی ہے، 40% ہی کری ہے بس، تو مارا جائے گا۔ تو کم سے کم اللہ ٹھیک ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، لیکن ہم کوشش تو کریں۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ کوشش کچھ نہ ہو رہی، دنیا کے پیچھے لگے پڑے ہیں، دنیا پرستی میں جیون کا سمے برباد کر دیا ایسے ہی۔ ارے اللہ کا علم حاصل کرو، اس کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کرو، قرآن کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے، برائی سے بچو، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرو۔ اللہ نے طاقت دی ہے نیکی کرنے کی تو نیکی کرو، ہیں؟ تو اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے کہ بھائی ہمیں محنت کرنی ہے، جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ اگر دنیا بٹورتے ہوئے مر گئے تو وہی تباہی پھر جائے گی۔ اس لیے اصل گھر آخرت کا ہے، موت کے بعد زندگی ہے اصل، جہاں سب کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اس لیے محنت کریں، اللہ کی کھوج کریں، اور بھائی ہمارے چینل سے لگاتار جڑے رہیں۔ اب یہ ہمارا ذکر آپ سن رہے ہو تو اب یہ اللہ کی طرف سے آپ تک بات پہنچائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے تک پہنچاتا ہے بات کو۔ تو اب اسی بارے میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم تک میرا پیغام پہنچا تھا، تم نے کیا کیا ہے؟ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نبیوں کے دوارا سچ اور جھوٹ دکھا دیتا ہے۔ تو اسی پرکار سے بھائی ہمیں مرنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس لیے ہم سچائی پہ آ جائیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ برائی پہ چلنے والوں کے لیے جہنم ہے، نرک کی آگ ہے، اچھائی پہ چلنے والوں کے لیے ہمیشہ کا جیون ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔